السلام علیکم۔ رمضان ورکشاپ 2022 کیا ہے؟ رمضان ورکشاپ 2022 سبل السلام کے تحت اس ماہ رمضان کے لیے خصوصی طور پر ترتیب دی گئی ایک سیریز ہے جو ویڈیوز کی صورت میں ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ دورہ قرآن ہے۔ یہ دورہ قرآن سے ڈیفرنٹ ایک یونیک سیریز ہے، اس طرح سے کہ اس کی کمپلیٹ تھیم ہی رمضان اور روزے کی حقیقی روح کو بیدار کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ڈیفرنٹ اور یونیک ہو جاتی ہے کہ اس کا ویژن ہی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر روزے کی حقیقی روح کو بیدار کر دیا جائے۔ سب سے پہلے ان کو اس چیز کی آگاہی دی جائے تاکہ وہ حقیقی روح ان کے اندر اس ماہ رمضان میں بیدار ہو جائے اور یہ رمضان ان کے لیے ان کی زندگی کا بیسٹ رمضان ثابت ہو جائے۔ روزے کی حقیقی روح یا حقیقت صوم کیا ہے؟ اس حوالے سے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، لازمی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر میں مختصراً روزے کی حقیقی روح کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں بتا دیتی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب متقی ہونا کیا ہے؟ عمومی طور پر جو ایک کامن پرسیپشن ہے وہ یہی متقی ہونا، پرہیزگار ہو گئے، نیک ہو گئے۔ مگر جب ہم اس کو ڈیپ دیکھیں، قرآن کے گہرے معنوں میں اتریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تو تم اپنے آپ کو تزکیہ یافتہ نہ سمجھو، وہ جانتا ہے تم میں سے کون متقی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا معنی پتہ چلے تقویٰ کے؟ تزکیہ یافتہ ہونا۔ متقی ہونا کیا ہے؟ تزکیہ یافتہ ہونا، تزکیہ کرنا۔ اب تزکیہ کس چیز کا کرنا ہے؟ نفس کا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شمس میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور درست بنانے کی۔ یعنی نفس اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور دوسری بات جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے اس کے درست بنانے کی، یعنی نفس کا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس نفس کے سسٹم کی مزید تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر اس میں سمجھ ڈال دی۔ کس چیز کی؟ بدکاری کی اور بچ جانے کی، یعنی تقوی اور فجور دونوں کی سمجھ ڈال دی۔ اس کے اندر یہ چیز پروگرامڈ ہے نفس کے اندر کہ وہ اچھائی کو اور برائی کو دونوں کو پہچانتا ہے۔ یعنی یہ ڈیفالٹ پروگرام موجود تھا جب انسان اس دنیا میں آیا اور اس کا نفس اس فزیکل باڈی میں ایکٹیویٹ ہو گیا۔ مگر کیا ہوتا ہے، وہ جو حدیث ہے نا کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول اسے جو کچھ بنا دیتے ہیں، تو وہ جو اس کا انوائرمنٹ ہے وہ اسے اچھا یا برا بنا دیتے ہیں، یا اس کے نفس کے اندر وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، بھلائی اور برائی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کیا، یعنی نفس کے سسٹم کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کر لیا؟ فجور سے، برائی سے، بدکاری سے پاک کر لیا، یعنی اپنے سسٹم کے اندر سے وہ ساری برائیاں مٹا دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ریز کر دیں، پیوریفائی کر دیا اس کو۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اسے دبا دیا وہ ناکام ہوا، یعنی نفس کے اندر جو بھی برائیاں ہیں اس کو اسی طرح سے رہنے دی تو وہ ناکام ہو گیا۔ نفس کے حوالے سے
ایک کامن چیز جو جانتے ہیں، جب نفس کا لفظ بولا جاتا ہے تو عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں نفس امارہ. تو صرف نفس امارہ ہی نہیں، نفس امارہ صرف ایک حالت ہے نفس کی جب وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں نفس کی اور 2 حالتوں کا ذکر ہے، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو یہ تینوں نفس کی حالتیں ہیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں، کبھی نفس امارہ، کبھی نفس لوامہ. کسی پر کوئی ایک حالت مستقل بھی طاری ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھی نفس کی حالت امارہ ہو جاتی ہے، کبھی لوامہ ہو جاتی ہے. تو تزکیہ کیا ہے؟ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جانا، یعنی نفس امارہ کو ان برائیوں سے پاک کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، پیوریفائی کر کے، اس کی حالت کو چینج کرنا، ٹرانسفارم کرنا، نفس کی حالت کو ٹرانسفارم کرنا اس کی پیوریفیکیشن کے ذریعے. یہ ہے تزکیہ. نفس کے حوالے سے نفس کی پوری ڈیٹیل وہ کیا ہے اور نفس کی یہ جو مختلف حالتیں ہیں یہ کیا ہیں، کیسے ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس رمضان ورکشاپ کا ویژن یہی ہے، اپنے آپ میں یونیک ویژن یہی ہے کہ اس رمضان کو آپ ایک بالکل یونیک ایکسپیرئنس بنا دیں اپنی لائف ٹائم کا، اس ورکشاپ کے ذریعے سے جو کچھ آپ سیکھیں اور آپ کے اندر ایسی ٹرانسفارمیشنز آئیں اس رمضان کے اندر جو بالکل حقیقی ہوں اور پرماننٹ ہوں. ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرا اور پھر پرانی حالتیں طاری ہو گئیں. تو یہ اس رمضان ورکشاپ کا ویژن ہے کہ آپ اس رمضان کو ایک بالکل یونیک ایکسپیرئنس کی طرح سے گزاریں اور آپ کے اندر ریئل اور پرماننٹ ٹرانسفارمیشنز ہو جائیں. تو اب اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تزکیے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہدایت، قرآن کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گائیڈنس. تو ہم ہر بار اپنے اس ہر سیشن میں قرآن کی ایک ایک آیت کو لیں گے اور اس آیت کو ہم ایک ڈفرینٹ انداز سے سمجھیں گے، اس کے ڈیپ معنوں میں اتریں گے، اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ یہ آیت میں جو حکم بتائے جا رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، وہ سارے احکامات ہمارے نفس کے سسٹم کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ کنیکشنز کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہمارے نفس کے اندر ٹرانسفارمیشنز لا رہے ہیں. ان احکامات سے کیا مطلوب ہے، ہمارے نفس کو کس طرح کا بننا ہے اور یہ کس طرح سے ہوگا. تو وہ سارے ٹولز بھی آپ کو بتائے جائیں گے کہ کس طرح سے یہ تبدیلی پیدا ہو، کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو اس آیت کے اکارڈنگلی پروگرام کرنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہوگا اور اس کو ورکشاپ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو وہ ٹولز بتائے جائیں گے جس کے ذریعے سے وہ ٹرانسفارمیشن، نفس کے اندر جو ٹرانسفارمیشن لانی ہے وہ ہو. آیتوں کے اندر سے وہ کنیکشنز آپ کو دکھائے جائیں گے جو کہ ظاہری معنی پڑھنے یا سننے سمجھنے سے نہیں آتے، بلکہ آپ کو وہ سائنس دکھائی جائے گی اس کے اندر کہ یہ بات اس طرح سے نفس کے لیے ورک کرتی ہے، اس کی سائنس یہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بالکل نیا ایکسپیرئنس ہوگا. یہ تو ایک مختصر سا رمضان ورکشاپ کا تعارف ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جو سبل السلام کے تحت ترتیب دی جا رہی ہے. آپ لوگ اس ورکشاپ کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کر آئیے تاکہ آپ کے توسط سے جو دوسرے لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور ان کے اندر جو بھی تبدیلیاں، جو بھی ٹرانسفارمیشنز آئیں گی ان کے اندر، ان کی شخصیت کی تبدیلی ہوگی، تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا کہ آپ فلاں شخص کو یہ یہاں پر لے کر آئے اور اس کے اندر جو یہ اچھی تبدیلی ہوئی اس کا سبب آپ بھی ہیں، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.